السلام علیکم۔ میں جواد الرحمان کے چینل روحانیت کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کو ویلکم کہتی ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو اب ہم اس کے 5ویں حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، بھنور کی اس خوبصورت قصے میں جو ایک بزرگ کی طرف سچا واقعہ، جو ان کے پاس لوگ آتے تھے اور یہ ایک پراپرٹی کا اور ایک جائیداد کا مسئلہ تھا، ایک نوکر اور ایک مالک کے درمیان، اور کچھ جو قرض کا لین دین ہوا تھا، اس کی بیوی جو نرگس کا واقعہ ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو واقعہ ہے کرم دین کا، جو اصل قاتل چودھری بشیر نے بلکہ ملک حیات محمد تھا۔ میں نے آپ کو چوتھے حصے میں بتایا تھا نا، جب بزرگ نے وہ جو تعویذ دفن کروایا تھا سکندر کے ذریعے پرانی قبر میں، تو پھر جب اخبار میں جب وہ خبر آئی تو وہ خبر اس طرح تھی کہ کرم دین کا اصل قاتل چودھری بشیر نہیں بلکہ ملک حیات محمد تھا، یعنی جو اس کا مینیجر تھا، جس نے نہ صرف یہ کہ خود عدالت کے روبرو پیش ہو کر اعتراف جرم کیا تھا، بلکہ کچھ ایسے ثبوت بھی پیش کیے تھے جو اس سے بیشتر عدالت کی فائل پر نہیں آ سکے تھے۔ اخبار نے جعلی سرخیوں کے ذریعے پوری تفصیل شائع کی تھی۔ خبر کے ساتھ ہی ملک حیات محمد کی تصویر بھی چھپی تھی۔ ملک حیات محمد کے بیان کے مطابق اس نے کرم دین کا قتل دولت اور نرگس کے مشترکہ حصول کی خاطر کیا تھا۔ گویا کہانی کا کلیدی کردار بہرحال نرگس ہی تھی، جس نے ایک وقت میں 3 افراد کو اپنی آنکھوں کی ساحرانہ قوتوں کا شکار بنا رکھا تھا۔ کرم دین سے وہ شادی سے پہلے واقف تھی، لیکن وہ چونکہ شادی شدہ تھا، اس لیے اس نے چودھری بشیر سے نکاح کر لیا۔ یہ بات اپنی جگہ درست تھی کہ کرم دین اور چودھری بشیر ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے، اور کرم دین نے چودھری بشیر کو کچھ رقم قرض بھی دی تھی، مگر نرگس کے ایما پر چودھری بشیر سے سادے اسٹامپ پیپر پر دستخط اور انگوٹھے کا نشان بھی حاصل کر لیا تھا۔ نرگس نے یہی سوچا تھا کہ وہ دستاویزات اس کے شوہر کو زبان بند رکھنے پر مجبور کیے رہے گی، اور اگر حالات خراب ہوئے تو علیحدگی کے باوجود وہ کرم دین اور دستاویزات کے ذریعے چودھری بشیر کی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ نرگس نے کرم دین کی کچھ ایسی نجی کمزوریاں بھی اپنے قبضے میں کر رکھی تھی جس کے ذریعے وہ اسے اپنے اشاروں پر نچا رہی تھی، لیکن ملک حیات محمد نے درمیان میں آ کر اس کہانی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ چودھری بشیر کے ہاں ملازمت اختیار کرنے سے بیشتر وہ ایک بار کار لفٹنگ کے جرم میں جیل یاترا کر چکا تھا۔ اس وقت وہ لاہور کے ایک نواحی علاقے میں رہا کرتا تھا۔ اس کا تعلق درمیانے درجے سے تھا، لیکن وہ ہمیشہ اونچے خواب دیکھنے کا عادی تھا۔ انہی خوابوں کی تکمیل کی خاطر اس نے کار لفٹنگ شروع کی تھی، لیکن